نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان علامہ حافظ فہیم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں درس قرآن کا پہلا ایپیسوڈ۔ درس قرآن یعنی قرآن پاک کا درس قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے چند ضروری بات آپ کے علم میں اضافہ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ وحی جو ہے، اقسام وحی یہ دو ہے، یعنی وحی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وحی مطلوع، نمبر دو وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے کیا مراد ہے، یعنی اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں آج اتنے کثیر تعداد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نبی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ کا مسیح ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ وغیرہ وغیرہ، اور جسے ہم آج اس معاشرے میں قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ پوری دنیا اور پورے اسلام میں یہ بات ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ وحی کے اقسام کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ کوئی بھی قادیانی آپ کا ایمان خراب نہیں کر سکتا۔ تو وحی کی دو قسمیں، نمبر ایک وحی مطلوع، نمبر دو وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا چیز ہے؟ وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو یہ الفاظ اور معنی یہ دونوں نازل ہوتی۔ تو جب الفاظ اور معنی یہ دونوں نازل ہو تو ہم اسے کہتے ہیں وحی مطلوع، یعنی قرآن پاک۔ وحی مطلوع یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو الفاظ اور معنی یعنی یہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوتی، یعنی الفاظ نازل ہوتی، الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ معنی بھی نازل ہوتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے لوگوں میں بیان فرماتے، یعنی وحی مطلوع الفاظ اور معنی جب یہ نازل ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ وحی مطلوع یعنی قرآن پاک ہے۔ اور اس کی تعریف یوں بھی کرتے ہیں وحی مطلوع کی کہ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک۔ وحی غیر مطلوع یہ کیا ہے؟ تو وحی غیر مطلوع کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صرف اور صرف معنی نازل ہوتی، الفاظ نازل نہیں ہوتے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان معنی کو اپنے الفاظوں میں بیان فرماتے۔ تو یہ ہے وحی غیر مطلوع یعنی حدیث مبارکہ۔ تو وحی غیر مطلوع کی ایک تعریف اس طرح سے بھی کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی ہم نماز میں تلاوت نہیں کرتے، یعنی حدیث مبارکہ۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نماز میں جس کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور حدیث مبارکہ ہم نماز میں نہیں پڑھتے تو وہ حدیث مبارکہ یعنی وحی غیر مطلوع۔ اب دیکھیں وحی کی ضرورت کیوں پڑی۔ مثال کے طور پہ یہ اگر وحی کا دعویٰ وہی کرے گا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ ہر انسان کے لیے وحی کا دعویٰ کرنا یہ محال ہے کہ اگر یوں فرض کیا جائے اور وحی کا دعویٰ وہی کرے گا جو اللہ کا نبی ہوگا، اور اللہ کے نبی ہونے پر پھر اسے معجزہ پیش کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعویٰ نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو پھر لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ تعالی نے مجھے مسیح بنا کر بھیجا، اور تو لوگوں نے ان سے معجزہ پیش کیا، تو انہوں نے معجزہ مانگا تو آپ نے معجزہ دکھایا۔ تو اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کے اوپر وحی نازل ہوگی، اور نبوت کا دعویٰ وہی کرے گا جو معجزہ پیش کرے گا۔ تو اس لیے وحی کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی عام شخص یہ کہے
کہ مثال کے طور پہ زید نے کہا کہ مجھے، یعنی کہ زید نے عمر کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے زید سے پوچھا کہ آپ نے عمر کو کیوں قتل کیا؟ تو زید نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، عمر کو قتل کر دو، تو میں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح بکر نے چند افراد کے مال کو لوٹ لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے چند افراد کا مال کیوں لوٹا؟ تو بکر نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کا مال چند افرادوں کا مال لوٹ لیا۔ تو گویا کہ اگر ہر کوئی وحی کا دعویٰ کرتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تو دنیا میں ایک فساد برپا ہوتا، ہر کوئی کسی کو مار دیتا، کسی کو ناحق قتل کر دیتا، کسی کا مال چھین لیتا، اور نہ جانے کتنے ہی فساد پھیلا دیتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ وحی جو ہے صرف اللہ اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل فرماتا ہے۔ تو جو نبی کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ پھر معجزہ پیش کرے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں، اور قرآن پاک، درس قرآن کے حوالے سے چند باتیں جو آپ کے چند گزارش کرتا چلوں کہ درس قرآن پاک میں بعض آیتیں منسوخ ہے، یعنی بعض آیتوں کا حکم منسوخ ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ 12 آیتیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق 22 آیتیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن آیتوں کا حکم منسوخ ہو گیا ان آیتوں کو قرآن پاک میں کیوں لکھا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آیتوں کو قرآن پاک میں نہیں لکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ان آیتوں کو قرآن پاک میں اس لیے لکھا گیا کہ لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان آیتوں کو پڑھنے پر ثواب حاصل ہو، اور لوگ جب اس کے ترجمہ تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے کہ پہلے لوگوں میں کتنا سخت حکم ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر دیکھا جائے کوئی مطلقہ عورت ہے تو اس کی عدت پہلے 1 سال ہوا کرتی تھی، اور جب اس حکم کو منسوخ کیا گیا تو اللہ نے فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی کوئی مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، اس کی عدت 3 ماہ 10 دن ہے۔ تو پہلے جو 1 سال کی عدت کا جو مدت تھا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا، اور اب یہ حکم امت کے لیے باقی رہا۔ اب امت جو ہے یہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو ایسی بہت ساری مثال ہے۔ ہم ویڈیو کو طوالت سے دور بچانے کے لیے اور ہم چند مختصر درس قرآن آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں اور درس قرآن پاک سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کے آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف کچھ اس طرح سے علماء بیان فرماتے ہیں۔ پہلے سب سے مقام نزول ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں رکوع اور اس کی آیت کی تعداد، اس صورت میں سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت
نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی صورت، ایک سے زائد نازل ہونے والی آیتیں 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کی بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز اور سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ علیمۃ المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل، احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ہم آپ کے سامنے 4 فضائل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز پڑھ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ فرمایا پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نور کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اسی فضیلت میں حدیث مبارکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ اور یہ آخری حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں، کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو میرے دوستوں اور القرآن اکیڈمی نیٹ ورک کے ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کی فضیلت سماعت کیا، تو سورہ فاتحہ کی جیسا کہ ہم نے آخری فضیلت سماعت کیا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے یا پانی میں دم کر کے پانی پیا جائے یا مریض کو پلایا جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید اور قرآن پاک کی یہ برکت ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کی یہ برکت ہے کہ جس بیماری کے لیے اسے دم کیا جائے یا پانی دم کر کے پیا جائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ کا تعارف سماعت کیا، آئیے اب سورہ فاتحہ کے مضامین دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے۔ البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من ایک اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور ہر من میں کتنے ہی ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جوز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ان کا علم کا اندازہ لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ فرماتے کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اور اعلیٰ حضرت اس کے نقل میں فرماتے کہ وہ 25 لاکھ جز سے بنے، یعنی یہ فقط صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک سورت کی تفسیر کا یہ عالم ہے، تو پھر اندازہ لگا کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر کا کیا عالم ہوگا۔ قیامت تک لوگ یہ قرآن پاک سے ہی ہدایت پائیں گے، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک قول کے مطابق قرآن پاک اور اہل بیت، اور دوسرے حدیث کے مطابق، دوسرے قول کے مطابق کہ قرآن پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفسیر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں بلکہ امام کے پیچھے مقتدی بھی قرأت کرے گا، ان کے لیے یہ حدیث بیان کر دیا جائے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یعنی ان حدیث سے اور آیت کلام پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا، بلکہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرہ کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ آخری مسئلہ بیان کرتا چلوں اس مضامین میں، پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں آغاز کریں گے۔ آخری مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو، یعنی بالغ مرد اور عورت کے لیے نماز جنازہ میں ایک ہی دعا پڑھا جاتا ہے، باقی نابالغ لڑکا کے لیے الگ دعا ہے اور نابالغ لڑکی کے لیے الگ دعا ہے۔ تو جب نماز جنازہ میں جو خاص دعا ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ میں دعا کی جگہ کیا پڑھیں، تو کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے یا کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ نہ آیا کہ ہم نے جس کا جنازہ پڑھا وہ باعث ثواب بنے گا یا نہیں، یا ہمیں گناہ ملے گا کہ ہم نے دعا نہیں پڑھا۔ تو بہرحال جن کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہے اولاً تو اسے یاد کرنا چاہیے، اور اگر جب تک یاد نہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرأت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے درس قرآن کا پہلا ایپیسوڈ وحی کی قسمیں اور ضرورت وحی اور قرآن مجید کے حوالے سے ناسخ و منسوخ کے بارے میں جانا، اور سورہ فاتحہ کا تعارف اور مضامین ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوگی القرآن اکیڈمی نیٹ ورک کے تحت درس قرآن ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا میزبان علامہ حافظ فہیم مدنی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔